کسی صاحب کو کتب یا ابدال یا غوث کہنے سے یہ شرک کس طرح اس سے برآمد ہوتا ہے؟ یعنی ہم اس کو کوئی خدا کے ساتھ شریک تو نہیں کر رہے، نہ اس کو خدا کہہ رہے ہیں. ایک سوال یہ ہے، پھر دوسرے دو سوال بعد میں کریں. جی ان سب اصطلاحات کے معنی کبھی سمجھے ہیں کیا ہے؟ یعنی غوث کا کیا مطلب ہے؟ یہ آپ کسی اچھی صوفیوں کی کتاب میں پڑھیے، وہ ان کے لیے کیا اختیارات مانتے ہیں، کیا حیثیت ان سب ہستیوں کو دیتے ہیں. یہ تو کائنات کا نظم چلا رہی ہیں سب کی سب. اللہ تعالیٰ بھی مشکل ہی سے کوئی فیصلہ ان سے پوچھے بغیر کرتے ہیں. تو یہ تدبیر امور میں ان کا ایک مقام متعین کیا گیا ہے، وہ بیان کرتے ہیں. اس وجہ سے یہ بات کہی گئی ہے. ایک محض کسی کو کوئی نام دینے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ نے اس نام کے ساتھ اس کے لیے کیا اختیارات مانے ہیں، اس کی کیا حیثیت مانی ہے. تو یہ کسی بھی کتاب میں ذرا تعریف پڑھیے، غوث کون ہوتا ہے، کتب کون ہوتا ہے، ابدال کون ہوتے ہیں. میں نے بھی برہان میں بیان کر دیا ہے کہ ہمارے ہاں تصوف کی روایت ان کو کیا مرتبہ دیتی ہے. تو وہ تو سیدھا سیدھا تدبیر امور میں شرکت ہے. اچھا اگر تدبیر امور میں شرکت نہیں ہے، خلق میں شرکت نہیں ہے، کائنات کے نظام میں کوئی حیثیت نہیں دی جاتی، تو ہیں کیا پھر؟ پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن بتا دیجئے نا کیا ہے پھر. جب آپ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی غوث کے منصب پر فائز ہے، تو ذرا مطلب بتائیے کیا ہے اس کا. تو جیسے ہی آپ مطلب بتائیں گے اس کے بعد واضح ہو جائے گا کہ کیا کہا ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے اپنے بیٹے کا نام رکھ دیا ہے، تو پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں. یہ ان کے سوال ابھی باقی ہیں، کر لینے دیجیے. اسی کے ساتھ اقبال نے کہا کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. تو اب یہ کون لوگ ہیں؟ میرے خیال میں یہ غوث کتب ابدال کی طرف سب لوگ. بہت ادب کے ساتھ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ابو جہل پر پڑی تھی یا نہیں پڑی تھی؟ ابو لہب پر بھی پڑی ہوگی. اس طرح کی باتیں بس شاعری تک رہنے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں ہدایت اور گمراہی کا ایک قانون ہے، وہ اس کے مطابق ملتی ہے. کسی کی نگاہ سے نہیں ہوتا، لیکن ایک اچھی تشریح کی جا سکتی ہے، اور وہ یہ کہ سچے اہل ایمان ہوں، ان کی صحبت ہو، ان کی طرف سے دعوت پہنچے تو بعض اوقات بڑی مؤثر ہو جاتی ہے. تو یہ ایک اچھی توجیہ ہے، کر دیں گے ہم. لیکن اگر اس کو علی الاطلاق اس معنی میں کہیں گے کہ چور کو کتب بنا دیں گے پکڑ کے، تو یہ بات تو خود پھر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو حضرت نوح بھی زیر بحث آ جائیں گے. کتنی حسرت ہوگی، کتنی بار محبت کی نگاہ بیٹے پر ڈالی ہوگی. یہ القاب کب سے شروع ہوئے؟ غوث کتنا عرصہ ہو گیا ان کو؟ تیسری چوتھی صدی میں ان کا سراغ مل جاتا ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 300-400 سال کے بعد یہ نمایاں ہونے شروع ہو گئے ہیں. اگر اس کو دیکھنا ہو کہ اس سے کیا کیا مراد لیا جاتا ہے، تو میں نے اس کو بیان کر دیا. میری کتاب برہان میں جو اسلام اور تصوف کے نام سے مضمون ہے، اس میں ایک نوٹ میں ان کے لیے کیا مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کائنات کے کھونٹے ہیں، یہ کائنات کا نظم اصل میں یہی چلا رہے ہیں، ان کو یہ حیثیت دی گئی ہے. تو یہ تمام جتنی اصطلاحات ہیں، ان اصطلاحات کا جو مطلب وہ بیان کرتے ہیں، وہ انہی کے ہاں سے کہیں پڑھ لیجئے، پھر یہ بتائیے کہ وہ کیسے شرک نہیں.